الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ وہ خون جو زخم پر جم جائے، وہ خون زرد ہونے کی صورت میں وہ پانی، وہ مائع زرد ہے، اس کا خون ہونا چونکہ ثابت نہیں ہے اس لیے پاک مانا جائے گا۔ مگر یہ کہ زرد پانی خود کسی طرح ثابت ہو جائے کہ نہیں وہ بھی خون ہی ہے، یا خون کے ساتھ مخلوط ہو کے نجس ہو گیا ہے تو اس کو نجس مانیں گے۔ مگر یہ کہ وہ خون چمڑی میں تبدیل ہو جائے، استحالہ واقع ہو جائے۔ استحالہ ایک حالت کی ماہیت تبدیل ہو جائے اور دوسری حالت کی ماہیت میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں استحالہ۔ آئیے ایک دو مثال استحالہ کی پیش کریں گے تاکہ استحالہ کی حقیقت آپ کے سامنے آ سکے۔ مثلا ہمارے تھوک میں خون کا ایک قطرہ دانت سے نکلا اور خون میں مل گیا۔ دانت سے خون نکلتا رہتا ہے نا، عام طور پر مسوڑوں سے خون آتا رہتا ہے۔ خون سے نکلا، وہ دانت اور مسوڑوں سے خون نکلا اور وہ تھوک میں مل گیا۔ ویسے جب تک تھوک میں خون کا مزہ آتا رہتا ہے اس کو تو ہم تھوک دیں گے، وہ پی نہیں سکتے، لیکن وہ خون تھوک میں اتنا مل گیا کہ اب خون بھی تھوک ہی بن گیا ہے۔ خون ہلاک ہو کے خود تھوک کی ماہیت میں تبدیل ہو گیا۔ جب خون ہلاک ہو کر تھوک کی ماہیت میں بدل جائے اور آپ کو اطمینان ہوگا کہ اب وہ خون رہا ہی نہیں ہے، وہ تھوک میں بدل گیا ہے۔ اطمینان عام طور پر منہ میں خون کا مزہ آنا بند ہو جائے گا، وہ تھوک کا ہی مزہ آئے گا۔ اس سے اطمینان آدمی کر سکتا ہے۔ آدمی کو تھوک کے مزے سے پتہ چل گیا کہ اب اس میں خون نہیں ہے، تو جب خون تھوک میں مل کر خون نے اپنی ماہیت ہلاک کر دیے اور دوسری ماہیت تھوک میں تبدیل ہو گیا تو یہ ہو جائے گا استہلاک۔ استہلاک ہے نا ہلاکت، خون کی ہلاکت ہو جائے اور تھوک میں تبدیل ہو جائے۔ یہ ایک مثال ہلاکت کی آپ کو اصل میں سمجھنا کیا ہے کہ خون چمڑی میں استہلاک کب ہوتا ہے، استحالہ کس طرح واقع ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے دو تین مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ یا دودھ نجس ہو گیا، ایک گلاس میں دودھ نجس ہو گیا، اب دودھ کو آپ نے اٹھا کر حوض میں جو 4-5 کور پانی تھا حوض کے اندر ڈال دیا دودھ کو۔ دودھ ویسے تو پاک نہیں ہوتا ہے، تو آپ نے اگر اس دودھ کو حوض میں ڈال دیا جو نجس دودھ تھا جس میں خون کا قطرہ گر گیا تھا، مثلا نجس دودھ تھا، اس کو آپ نے حوض میں ڈال دیا۔ حوض میں جاتے ہی دودھ ہلاک ہو جائے گا۔ ہلاک ہو جائے گا یعنی دودھ کی ماہیت ختم ہو جائے گی، غائب ہو جائے گا پانی کے اندر جانے کے بعد، اور وہ دودھ بھی پانی ہی بن جائے۔ جب ایک چیز اپنی ہلاکت کے بعد اپنی ماہیت چھوڑ دے اور دوسری ماہیت پہ تبدیل ہو جائے تو اس کا نام ہے
استحالہ، ایک حالت سے دوسری حالت میں، ایک ماہیت سے دوسری ماہیت میں تبدیل ہو جائے. تو دودھ کی ماہیت پانی کی ماہیت میں تبدیل ہو جائے جی. وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، اس کو بھی فی الحال نہیں چھیڑیں، ابھی نہیں چھیڑیں، وہ دوسرا ایک مسئلہ ہے بالکل. یا مثلا کتا نمک زار میں تبدیل ہو کے نمک بن گیا. کتا بہت بڑی چیز ہے، پہلے تو خون کا ایک قطرہ تھا نا، اب تو اتنی بڑی نجاست ہے. پہلے خون کا قطرہ بہت معمولی تھا، اس میں تبدیل ہونے میں آپ نے دو مثالیں تھوک میں اور حوض میں ملاحظہ فرمائیں. اب کتے کی مثال پہ دیکھیں، کتا نمک زار میں اتنا عرصہ پڑا رہا کہ اب یہ کتا بھی نمک ہی بن گیا ہے. کتے کو آپ کاٹیں تو سارا نمک ہی نکلے گا، انہیں اس کے اندر کوئی اور چیز نہیں نکلے گی. تو کتا نمک زار میں گر کر خود کتا بھی نمک ہی بن گیا. یعنی کتے نے اپنی ماہیت کو چھوڑ کر نمک کی ماہیت اختیار کر. کتے نے ماہیت کتے کو ہلاکت میں ڈال کر ختم ہو کر نمک کی ماہیت اختیار کر لی. تو اس کا نام ہے استہلاک، اور استہلاک کے بعد استحالہ واقع ہو گئے. ایک حالت اور ایک ماہیت سے دوسری ماہیت میں چیز تبدیل ہو جائے. ہاں ایسا الگ موضوع ہے، لیکن استحالہ کو سمجھا رہے ہیں. استحالہ کب ہوتا ہے؟ ایک ماہیت تبدیل ہو کے دوسری ماہیت میں تبدیل ہو جائے نا، ماہیت میں تبدیلی واقع. فرماتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی واقع ہوتی ہے تو خون بھی اتنا جسم کا حصہ رہے کہ اب خون تبدیل با خود چمڑی ہو جائے. اتنا جو چمڑی کے ساتھ لگا رہا خون کہ اب خون بھی چمڑی ہی بن گیا ہے. تو پھر ایسی صورت میں وہ خون استحالہ ہونے کی وجہ سے پاک ہو جائے گا. ورنہ خون جب تک کہ باقی ہے تو اس کے پاک ہونے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. چاہے خشک ہو جائے، چاہے کتنا ہی خشک ہو جائے، خون کے پاک ہونے کی دلیل نہیں ہے، مگر یہ کہ استحالہ واقع ہو جائے، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جائے. خون کی ماہیت سے اب وہ چمڑی کی ماہیت میں تبدیل ہو جائے. جیسے کتے کے فضلات ہوا کرتے ہیں، راستے میں کتے فضلات انجام دیتے ہیں. یہ نجس ہے، لیکن آہستہ آہستہ سوکھ کر وہ مٹی میں تبدیل ہو جایا کرتے ہیں. جب مٹی میں تبدیل ہو گئے تو اس کی ماہیت مٹی ہو گئی. اب ماہیت اب فضلات نہیں رہا. مٹی ہو جانے کے بعد وہ ماہیت تبدیل کر دیتے، وہ پاک ہو جایا کرتا ہے. ہر چیز کی ماہیت اس سے تبدیل ہو جائے وہ خود بخود پاک ہو جاتا ہے. ہاں اگر وہ مٹی ہے تو کوئی بات نہیں، مٹی ہو جاتی کوئی بات نہیں. ہاں مٹی ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ ابھی کچھ ایسی علامتیں باقی ہے کہ وہ ماہیت تبدیل نہیں ہوئی ہے پھر تو مشکل ہے نا. علامتیں نہیں ہونا چاہیے، مٹی ایک دم مٹی کی صورت بن جائے. فرماتے ہیں کہ وہ خون کہ جو نجس خون ہے، جو نجس خون یعنی جو اچھل کر کے نکلا کرتا ہے، وہ والا خون اگر کسی سالن میں گر جائے، انسان سالن پکا رہا ہے، وہ پیاز کاٹ رہا تھا، اتفاق سے اس کی انگلی کٹ گئی، انگلی کٹ کے ایک قطرہ جو ہے وہ سالن میں گر گیا. نہیں ہوتا ہے نا عام طور پر جو ہے کھانا پکاتا ہے، چھری تیز ہوتی ہے، ایک دم لگ جاتی ہے، اور وہ جو ہے وہ پیاز
کا کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دیتا ہے انہیں، اور اس سے جو ایک قطرہ سالن میں گر گیا ہے۔ تو کیا آگ میں اور استحالہ میں یہاں پر صلاحیت ہے کہ اس خون کو پاک کر دے؟ اس مسئلے کے اندر دو چیزیں ذہن میں آتی ہے کہ اس خون کو پاک کرے، ایک استحالہ اور دوسرا آگ، کیونکہ بہت سی جگہ پر روایات میں یوں آیا کہ آگ بھی مطہرات میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اس مسئلے کو پیش کیا گیا۔ فرماتے ہیں الدم المراق فی الامراق، وہ خون جو بہایا جاتا ہے وہ سالن میں پڑ جائے، حال غلیانہا، سالن بھی اس وقت کہ جب اس میں ابال آیا ہوا ہے، نجسن، وہ خون نجس ہے، منجسن، اور سالن کو بھی نجس کر دے گا، خود بھی نجس ہے اور سالن کو بھی نجس کرے گا۔ وَإِن كَانَ قَلِيلًا، اگرچہ کہ چھوٹا سا خون ہو، یعنی تھوڑا سا خون پیاز کاٹتے وقت انگلی سے کتنا خون، ایک قطرہ گر گیا مثلا، مستحلقاً، اگرچہ کہ بہت کم خون ہے اور ساتھ ساتھ وہ سالن میں ہلاک بھی ہو گیا ہے، بالکل غائب ہو گیا، وہ جو سالن میں ایک دیگچی تھی اس کے اندر جو خون کا ایک قطرہ گرتے ہی غائب ہو گیا، پتہ نہیں، پھر بھی مستحلق ہونے کے باوجود نجس بھی ہے، منجس بھی ہے، خود نجس بھی ہے یعنی پاک نہیں ہوگا، ابال سے استحلاق سے پاک نہیں ہوگا، اور ساتھ ساتھ سالن جو ہے دیگچی میں وہ بھی نجس کر دے گا، دونوں نجس کرے گا۔ بالقول بطہارتہ بالنار لروایت ضعیفۃ، اور یہ کہنا کہ وہ خون جو انسان کا دیگچی میں گر جائے وہ خون پاک ہوا کرتا ہے، پاک ہو جایا کرتا ہے، بالنار، آگ کی وجہ سے، آگ میں پکانے کی وجہ سے جو پاک ہو جایا کرتا ہے، لروایت ضعیفۃ، کیونکہ اس کے سلسلے میں روایت موجود ہے کہ آگ چیزوں کو پاک کر دیا کرتی ہے۔ اس بنیاد پر بعض لوگوں نے کہا کہ وہ خون بھی آگ میں جلنے کی وجہ سے پاک ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو قول طہارت کا ہے آگ کے ذریعے سے، ضعیفون، یہ قول ضعیف ہے۔ آئیے ضعیف میں ہم دو روایتیں پڑھیں گے، جن دو روایتوں میں یہ دکھایا گیا ہے کہ آگ بھی کچھ چیزوں کو پاک کیا کرتی ہے۔ ان روایت سے کچھ لوگوں نے خون کی طہارت کا استدلال کیا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ حاشیہ میں یوں لکھتے ہیں کہ آغا علامہ طباطبائی، صاحب عربہ آغا کاظم طباطبائی، انہوں نے یہ مسئلہ یہاں پر کیوں لکھا؟ یہ مسئلے کی جگہ ہی نہیں تھی، یہاں پر تو ہم اس بات پر گفتگو کر رہے ہیں کہ بکرے کے اندر رہ جانے والا خون پاک ہے یا پاک نہیں ہے، نجس حلال ہے یا حلال نہیں، اس پر بات کر رہے ہیں۔ اس میں آگ کے پاک ہونے والے مسئلے کو کیوں لے کر آ گئے؟ آگ کے پاک کر مطہر والے مسئلے کو کیوں لے؟ اس کو تو باب طہارات میں لکھنا چاہیے، نہ کہ جو مستخلف خون کے اندر ہے۔ اس لیے یہ اس کی جگہ نہیں تھی، اصل میں مطہرات کے باب میں لکھتے، پانی جو ہے، مٹی اور سورج، اس کے بعد آگ، وہاں پر جو مطہرات جو ہے 10-11 ہیں، اس کے اندر جو ہے آگ کو لکھنا چاہیے تھا۔ یہ مسئلہ یہاں پر کیوں پیش؟ یہ تو ہم تو ابھی خون جو اچھل کر کے نکلتا اس کی بات کر رہے ہیں، اور خون جو اندر رہ جاتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں، اس میں آگ کے مسئلے کو کہاں لے کر آ گئے کہ آگ سے پاک ہوا کرتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے جو ہے یہ مسئلہ اجنبی ہے معنی فی سے، یہ جس کی ہم بحث کر رہے ہیں، اور وہ ہے کہ خون نجس ہوگا مطلقاً یا خون نجس نہیں ہوگا، اس سے الگ بات یہ چیز لے کر آ گئے۔ حق کے مسئلہ تو یہ تھا کہ اس کو باب مطہرات تک مؤخر کیا جاتا، اور وہاں پر یہ گفتگو کی جاتی کہ آگ کیا مطہر ہونے کا کام اور پاک کرنے کا کام کر سکتی ہے خون کو، یا خون کو پاک کرنے کا کام نہیں کر سکتی، جیسے کہ بعض اصحاب نے آگ کو
خون کے پاک کرنے کی بھی بات کہی ہے، لیکن ہم بھی چونکہ صاحب عروہ نے یہاں پر مسئلے کو پیش کر دیے، اس مسئلے کو مختصر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ ماتن کی اتباع ہو جائے، ماتن یعنی صاحب عروہ کی اتباع ہو جائے۔ بعض لوگوں نے ادعا کی کہ آگ من جملہ مطہرات میں سے ہے، اور اس آگ کی مطہریت پر جن دلیلوں کے ذریعے سے استدلال کیا جا سکتا ہے ان میں سے جملے از روایات ہے۔ پہلی روایت جو آگ کو مطہر قرار دے رہی ہے، مرسل ابن ابی عمیر عن صادق علیہ السلام، ابن ابی عمیر کی مرسلہ روایت امام صادق علیہ السلام سے، فی عجین عجن و خبز ثم علم ان الماء کانت فیہ میتۃ، آٹا ہے اور آٹے سے پکائی روٹی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ پانی جس پانی سے آٹے کو گوندا گیا اور جس پانی سے روٹی پکائی گئی، اس پانی میں مردار نجس تھا، اور اس کے سے پانی بھی نجس ہو گیا تھا۔ تو اب کیا وہ روٹی پاک ہے یا روٹی نجس ہے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا قال لا بأس، امام علیہ السلام نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، اکلت النار ما فیہ، آگ اس نجاست کو کھا جایا کرتی ہے جو اس روٹی میں نجاست ہے۔ تو دیکھا آپ نے، آگ نجاست کو کھا جاتی ہے، اکلت النار ما فیہ، آگ کھا لیتی ما اس نجاست کو کہ فیہ جو اس روٹی میں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آگ بھی مطہرات میں سے ہے اس روایت کے اعتبار سے، اگرچہ کہ روایت جو ہے اس میں ضعف موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا مفہوم دیکھیں، اکلت النار ما فیہ، آگ کھا لیتی اس نجاست کو کہ جو اس روٹی میں ہے یا اس آٹے کے پیڑے میں، مثلا جو آٹا گوندا ہوا ہے اس کے اندر ہو یا روٹی میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اس کو آگ ختم کر دیتی ہے۔ نہیں، اس کا مطلب آگ جو ہے پاک کرنے کا کام کیا کرتی ہے، اس روایت سے تو یہ پتہ چلا۔ ہاں اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ استحالہ ہو جاتے یا جو ہے وہ اس کے ساتھ لگتی نہیں ہے، نہیں، ہاں اس کے روٹی تھوڑی لگتی، وہ تو تندور کے ساتھ لگاتے ہیں، آگ جو ہے اس کا دھواں لگے تو کوئی بات نہیں، جس طرح پیشاب کا دھواں ہمارے چہرے پر آتا ہے سردی کے موسم میں تو کوئی حرج نہیں، استحالہ ہو جاتا ہو۔ اس روایت کے استدلال پر دو اشکال وارد کیے گئے ہیں۔ پہلا اشکال سندی ہے، دوسرا اشکال دلالتی ہے۔ اشکال سندی یہ ہے کہ یہ روایت مرسلہ ہے، اور یہ ادعا کہ مرسل ابن ابی عمیر اصحاب اجماع میں سے ہے، اور اصحاب اجماع کی مرسلہ روایت بھی قابل قبول ہوا کرتے، مقبول عمر ابن حنظلہ کی طرح مرسل ابن ابی عمیر مسند کی طرح ہے، یعنی سند یافتہ کی طرح ہے۔ یہ آغائے خوئی نے علم رجال میں بھی مندفع قرار دیا تھا اور کہا تھا یہ مطلب درست نہیں ہے کہ مرسلہ کو ہم قبول کریں، اور یہ کہنا کہ مرسلہ ابن ابی عمیر مسند ابی عمیر کی طرح ہے، یہ دعویٰ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ کئی مرتبہ آخوئی اس کو رد کرنے کے بعد علم رجال میں تو پوری طرح رد کیا، لیکن ان فقہی کتابوں کے اندر بھی بار بار آ چکا ہے کہ مراسیل میں مطلقاً کوئی اعتبار نہیں ہے، مطلقاً یعنی
چاہے اصحاب اجماع ہو چاہے اصحاب اجماع نہ ہو، چاہے ابن ابی عمیر کی روایت ہو یا غیر ابن ابی عمیر کی مرسلہ ہو، کوئی جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مطلقاً چاہے ابن ابی عمیر ہو یا ان کے ماننے والوں کی تعداد ہو یا غیر ابن ابی عمیر ہو، کسی کی بھی مرسلہ آغائے خوئی کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے علم رجال میں اپنا اجتہاد کرنا پڑتا ہے، تاکہ ابن ابی عمیر آیا مرسلہ میں عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ خود انسان کا اپنا اجتہاد ہونا چاہیے۔ جب تک کہ اپنا اجتہاد نہیں ہو، کسی پر تقلیداً اگر ہم بات مان لیں تو وہ تو اجتہاد نہیں ہو گیا، وہ تو تقلیداً ہم کسی کی بات مان رہے ہیں۔ اس لیے علم رجال میں بھی اپنا خود کا اجتہاد کرنا ضروری ہے۔ جب تک کہ علم رجال میں بھی اپنا اجتہاد نہیں کریں گے، اجتہاد مکمل نہیں ہے۔ پھر چاہے اصول و فقہ میں جو ہے انسان اجتہاد کر لے، لیکن علم رجال میں اگر اپنا اجتہاد نہیں ہے تو ایسے مورد کے اندر ہم تقلیدی کہلائیں گے۔ پھر کون سا اجتہاد ہوگا کہ ابن ابی عمیر کی روایت مرسلہ پر عمل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اس میں اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اجتہاد جیسا ہوگا اس کے حساب سے ہمیں اپنے اجتہاد پر چلنا ہے۔ ہاں خیر، تو پہلا اشکال آخوئی کا یہ ہے کہ مرسلہ مطلقاً قابل قبول نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، آغائے خوئی فقہ رضوی ایک کتاب تھی، کسی زمانے میں ابتدائے اجتہاد میں اس کتاب کی سند کو ساروں کو ضعیف قرار دیتے تھے، لیکن آخر عمر میں کہا کہ نہیں، کچھ روایت اس کے اندر بھی معتبر ہیں، اس لیے بعض روایتوں کو قبول کیا تھا، اور اس کی وجہ سے بھی آخوئی کے بہت سارے فتوے تبدیل ہو گئے تھے۔ تو خالی ایک سند کی تبدیلی سے بہت سارے فتوے تبدیل ہو جاتے ہیں، اس لیے انسان کا اپنا اجتہاد چلتا ہے، اس کے اندر جو ہے خالی تقلید نہیں چلتی ہے، علم رجال میں بھی۔ دوسرا جو ہے، جو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لا باس اکلت النار ما فیہ، کہ کوئی حرج نہیں کہ آگ اس نجاست کو کھا جاتی جو اس روٹی میں ہے۔ تو یہاں پر سوال روایت میں خود آگ کی مطہریت سے نہیں ہے، بلکہ سوال کسی اور چیز سے واقع ہوا ہے۔ اگر سوال آگ کی مطہریت سے ہوتا تو راوی کا سوال جیسا تھا اس میں امام علیہ السلام کو کہنا چاہیے النار مطہرتون یا النار لیست بمطہرتین، یوں جواب ہونا چاہیے، لیکن ایسا جواب نہیں ہے، بلکہ اصل میں سوال کسی اور چیز سے کیا گیا، آگ کی مطہریت کے بارے میں سوال نہیں ہے۔ اس کی تشریح آئندہ کل آئے گی کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا۔ باقی جو ہے اصل میں سوال کچھ اور مقصد کے لیے کیا گیا ہے، اس لیے دلالت کے اعتبار سے بھی آگ کی مطہریت کے بارے میں سوال نہیں ہے، کچھ اور سوال ہے اصل میں۔ اس لیے یہ مطلب نکالنا کہ آگ جو ہے روٹی کی نجاست کو کھا جاتی ہے، یہ مطلب جو ہے کچھ اور ہے، یعنی اس کے اندر صلی اللہ